شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل فی محکم تنزیل: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال تعالی فی مقام آخر: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ مختصر حمد و ثناء کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلی آیت جس کا تعلق سورہ آل عمران سے ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اور چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول بھی تم سے محبت کریں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ دوسری آیت کریمہ جس کا تعلق سورۃ الحشر سے ہے، 28ویں پارے سے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دیں اسے رک جاؤ۔ تیسری آیت جس کا تعلق سورۃ الحجرات سے ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈرتے رہا کرو۔ صحیح حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں آپ کا فرمان موجود ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من عمل عملا لیس علیہ امرنا فهو رد۔ جس کسی شخص نے کسی ایسی بات کے اوپر عمل کیا، بطور خاص اس سے دینی اور شرعی امور مراد ہیں، چونکہ دنیاوی امور جو ہیں ان میں ایک قاعدہ کلیہ ہے شریعت کا، جن چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، جن چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ ثقافتی امور میں، معاشرتی امور میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی۔ اس سے مراد خالص دینی اور شرعی امور ہیں، جن کو شریعت قرار دینے کا حق صرف اللہ رب العزت کا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کو تشریعی امور کہا جاتا ہے، شرعی امور کہا جاتا ہے، دینی امور کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی ایسی بات کے اوپر عمل کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، ہماری اس کے بارے میں کوئی ہدایات نہیں ہے، ہم نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا، تو وہ معاملہ مردود ہے، وہ رد ہے، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے تو ہمارے سامنے کچھ امور، کچھ چیزیں ایسی آتی ہیں، خاص طور پر دینی اور شرعی معاملات میں ہمارے سامنے جو معاملات آتے ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر، وہ یہ ہے: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ہر مسلمان اور ہر مومن محبت کا دعوے دار ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کا حصہ، اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ نامکمل نہیں کہہ سکتے اس کے بعد ایمان نامکمل ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ، ایک حدیث میں من نفسہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ کرے
اپنی جان سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ پوری کائنات سے زیادہ، جب تک اتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ کرے مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے، ناقص نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن محبت کس طرح کی ہونی چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی اور احادیث آپ کے سامنے رکھی، ان سے ہمیں جو باتیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے، جو شریعت کے اصول ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ مسلمان بطور خاص اپنے شرعی اور دینی معاملات میں آزاد نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہے وہ دین قرار دے لے، جس چیز کو وہ چاہے اس کے اوپر عمل نہ کرنا چاہے اور اس کو وہ چھوڑ کے اس کے دین کے اس حصے کو وہ ناقص کر دے، ساقط کر دے۔ یہ اختیار مسلمان کے پاس نہیں ہے، مومن کے پاس نہیں ہے۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی امتیں دنیا کے اندر آئی ہیں، ان تمام امتوں کا سب سے بڑا جو فالٹ تھا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا سے ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، عذابوں کا شکار کیا، دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، سب سے بڑا فالٹ ان لوگوں کا یہ تھا کہ وہ جو دین اللہ رب العزت نے ان کو دین کے طور پہ دیا تھا، وہ یا تو اس کا انکار کر دیتے تھے یا اس میں تعویل کر لیتے تھے، یا کلی انکار کر دیتے، مانتے ہی نہیں تھے، یا پھر اس میں تعویل کر لیتے تھے، اپنی مرضی کی امینڈمنٹ کر لیتے تھے۔ جیسے بنی اسرائیل، ہم سے چونکہ بنی اسرائیل کے بعد ہم ہی دنیا کے اندر آئے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئی ہے، تو بنی اسرائیل بہت قریب تر ہمارے جو ہے وہ وقت کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے ہمارے قریب ترین قوم گزری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار جگہ پر بنی اسرائیل کا تذکرہ مختلف پیرائے میں کیا ہے۔ اس میں سے ایک قوم وہ تھی، بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ اور ایک گروہ وہ تھا جن کو اللہ رب العزت نے، جن کو اہل السبت کہا جاتا ہے، ہفتے والے دن والے لوگ جو تھے، ہفتے کے دن شکار کرنے سے جن کو اللہ رب العزت نے منع کیا تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، شکار کیا ہفتے والے دن، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش کے طور پہ تھا۔ اور اس کے بعد مزید ان لوگوں نے یہ کیا کہ اس سے جب اپنے آپ کو انکار سے انہوں نے روکا تو تعویل کی طرف آ گئے، اس کے اندر امینڈمنٹ کر لی، ترمیم کر لی۔ ہفتے والے دن وہ شکار نہیں کرتے تھے، جا کے ایسے انہوں نے گڑھے اور کھڈے کھود رکھے تھے کہ وہ مچھلیاں ساری اس میں جمع ہو جاتی، اتوار کو جا کے پکڑ لیتے اور کہتے ہیں ہم ہفتے والے دن تو شکار نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ کہ ہفتے والے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ایک چیز سے روک دیا جائے، بھلے آپ کو سونا کیوں نہ نظر آ رہا ہو، وہاں پہ گولڈ نظر آ رہا ہو، آپ کو روپیہ پیسہ نظر آ رہا ہو، دنیاوی مفاد نظر آ رہے ہو، مال و دولت نظر آ رہا ہو، اللہ نے روک دیے تو رک جائیں۔ حرام یہی چیز ہے نا، حرام کے اندر بظاہر بڑی لذت ہوتی ہے، انسان کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، مال و دولت ہوتا ہے، اس کے اندر بظاہر جو ہے نا وہ انسان کے جسم کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لذت کا سماں ہوتا ہے، لیکن چونکہ حرام ہے، اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کے فائدے کی چیز ہے تو آپ یہ سوچیں ہی نا کہ اللہ رب العزت نے جب ایک مال آپ کا ہے ہی نہیں، میرا اور آپ کا مال ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے وہاں سے کچھ نہ کچھ لے لیں یا اس کو اپنے ہاتھ میں کر لیں یا اس کو استعمال کر لیں۔ اللہ نے منع کر دیا نا تو مطلب ختم ہو گئی بات۔ اب اس کے بعد اس کو مزید اس کے اندر کوئی تعویل، ترمیم، کچھ بھی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جب منع کر دیا ان لوگوں کو ہفتے والے دن شکار کرنے سے، تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے اندر تعویل کی، نہیں اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے، سو اس طرح سے انہوں نے کر لیا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ بھی دین کو اسی طرح سے تعویل کر کے، گھما پھرا کے اور عقل کے اوپر دین کو پرکھ کے ہم دین کے بہت سے معاملات کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سے معاملات کو زبردستی ہم نے دین بنا کے اپنی زندگی کے اندر ان کو شامل کر لیا ہے۔ اور اس کے پیچھے آپ کبھی بھی، جیسے میں نے آپ کے سامنے جو چند احادیث رکھی ہیں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی سب سے پہلی تشریح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ کے اقوال اور آپ کے اعمال ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی چینج کر سکے، کسی چیز کو دین قرار دے سکے یا دین کے کسی حصے کو منسوخ کر سکے۔ قرآن مجید اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً سارے کا سارا قرآن اس بات کے اوپر دلیل ہے، ہر آیت اس بات پر دلیل ہے
کیا ضرورت تھی اللہ رب العزت کو یہ پورا قرآن نازل کرنے کی؟ اگر وہی دین ہوتا جو اس وقت میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے جی، ہمارے نزدیک یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس میں حرج کی کون سی بات ہے؟ اس کو کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو بظاہر بڑا اچھا کام ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن اور حدیث کے اوپر کوئی اعتماد نہیں ہے، ہمارا ان کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اگر ہم نے دین اپنی مرضی کی باتوں کو قرار دینا ہے تو پھر ایمان سے بتائیے، اپنی مرضی سے جو چیزیں اچھی لگتی تھیں وہ تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ بہت سے لوگ دنیا کے اندر، بہت سی امتیں، بہت سی قومیں گزری ہیں جو اپنی مرضی کے دین کے اوپر تو عمل پیرا تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ساز باز کرنے کی بھی کوشش کی کہ آپ کچھ ہمارا والا چلنے دیں، کچھ آپ کا والا لے آتے ہیں، بس مل جل کے معاملہ چلا لیتے ہیں، جیسا کہ آج کل ہم کر رہے ہیں۔ بہت بڑا دھوکہ ہے جو ہم نے اپنے آپ کو دیا ہوا ہے، یہ بات سوچ کر کہ جو جہاں لگا اس کو لگا رہنے دے، اس کو نہ چھیڑیں۔ یقین مانیے یہ امت مسلمہ کا وظیفہ ہی نہیں ہے، امت مسلمہ کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ایک مومن اور ایک مسلمان کا یہ اس کی ڈیوٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے سبکدوش کر لے اور کہے جی کہ مجھے کوئی غرض نہیں ہے، جو شخص جو بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دیا جائے۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے اس وقت جس کے اندر میں اور آپ اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی آیت کریمہ قرآن مجید کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دیں اس کو لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ یہی دین ہے بس، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ اور 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے بے شمار آیتیں، میں نے آپ کو کہا کہ ہر آیت اس بات پر دلیل ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ دین ہے، جو انہوں نے نہیں دیا وہ دین ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ دین نہیں ہو سکتا تو اس کے اوپر ثواب نہیں ہو سکتا، وہ گناہ ہوگا، وہ گناہ ہوگا۔ اور اتنے خطرناک نتائج ہیں اس بات کے، اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کو دین قرار دیتا ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص کسی ایسی بات کو دین قرار دیتا ہے جو دین کے اندر نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگاتا ہے۔ اتنا خطرناک نتیجہ اس بات کا، یعنی ہم نے ایک چیز کو دین سمجھا، دین سمجھ کے عمل کیا، پوری رات گزاری، پورا دن جو ہے وہ جناب ایک چیز کو ہم نے زبردستی عید قرار دے لیا، اور اس کے اوپر باقاعدہ پوری قوم، مجھے تو حیرانی اس بات کے اوپر ہے، مارکیٹوں میں نکلیں پوری مارکیٹس بند پڑی ہیں، باقاعدہ اب تو گورنمنٹ کی سطح پہ 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ ہم نے ذہنی طور پر اس چیز کو قبول کر لیا۔ مجھے یہ بتائیے، ایمان سے بتائیے، معاشرتی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، ہر طرح سے ہم لوگوں کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ ہم نے دین چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنی اخلاقی قدریں اور اپنی معاشرتی ویلیوز چھوڑ دی، سب کچھ چھوڑ کے ہم تباہی کے دہانے پہ خود جا کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہم بات بات میں چیلنج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بدل کر۔ یہ اللہ کے قانون کو بدلنا نہیں ہے تو کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عیدیں دی ہیں ہمیں؟ 2 عیدیں، دونوں کا طریقہ کار موجود ہے، صحیح بخاری کے حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، باقی کتب سنن جو ہیں ان کے اندر موجود ہے۔ اس کا طریقہ کار ہے، کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، کس وقت پڑھی جائیں گی، خطبہ کیسے پڑھا جائے گا، نماز سے پہلے کیا کیا جائے گا۔ قربانی کی عید کے موقع پر اگر کسی صحابی نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا قربانی نہیں ہے، نماز کے بعد قربانی کی جائے گی۔ اس عید کا کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، الیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت نے جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا، هل تنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، کہ اللہ کو تم خبریں دینے نکلے ہو جو اللہ کو نہیں پتا تھا۔ ایمان سے بتائیے کہ اس بات کا یہی مطلب نہیں نکلتا؟ ہم نے ایک بات کو جب دین سمجھ لیا اور ہم نے اس کے اوپر دین سمجھ کے عمل پیرا ہو گئے ہم لوگ، حتیٰ کہ اب ہم تہنیتی اور جو ہے نا وہ مطلب اس کے سیلیبریشن کے کارڈز اور پیغامات ہم دوسری جگہ پہ بھیج رہے ہیں، دوسری جگہوں سے وصول کر رہے ہیں، اور سوئے اتفاق کی بات ہے کہ یہ سارے کا سارا پروپیگنڈا صرف بر صغیر کے اندر ہے، باقی پوری دنیا کے لوگ مسلمان نہیں ہیں، ان کو نہیں پتہ ان ساری باتوں کا۔ اس سے بھی پہلے چلے جائیے، آج مجھے اور آپ کو لوگ اس بات کا تانا دیتے ہیں جی کہ آپ اسلاف کی بات نہیں مانتے، بزرگوں کی بات نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں بزرگوں کو آپ جو ہے وہ ایک صدی تک قید نہ کریں۔ آپ بزرگوں کے پاس اگر جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو کبار بزرگ ہیں دین اسلام کے، آپ وہاں تک جائیے۔ اب وہاں جا کے زبردستی جو ہے نا وہ 3ری 4تھی ہجری 5ویں 6ٹھی ہجری یہاں پہ جا کے آپ جو ہے نا وہ زبردستی لمٹ کیوں کر دیتے ہیں کہ جو ہے نا وہ صرف وہاں تک جایا جائے؟ اس سے بھی پیچھے جائیں نا، جن لوگوں پر دین اترا ہے، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے، بات موضوع سے ہٹ نہ جائے۔ آج کا جو دن ہے 12 ربیع الاول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں اکثر اختلاف ہے، زیادہ تر کے نزدیک 9 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ ایک لاجیکلی اگر ایک بات کو سمجھا جائے، سب سے پہلے تو ہم بحیثیت مسلمان، بینگ اے مسلم، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم دین کے کسی بھی معاملے کو اپنی عقل پر پرکھ کر سمجھنے کی کوشش کریں۔
اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث ناقص ہے، اس کے اندر پوری معلومات اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی۔ بینگ مسلم ہمارا فرض ہے کہ جس بات کے بارے میں جو ہدایات اور رہنمائی شریعت نے ہمیں دے دی ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا، یہ صحابہ نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مہر تصدیق ثبت فرما دی، وہی دین ہے۔ جس چیز سے منع کر دیا وہی دین ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ بینگ مسلم آج ہی کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض کیجئے اگر پیدائش بھی مان لی جائے، پیدائش بھی مان لی جائے، عموماً ایک دنیا کا بھی مزاج ہے، پیدائش کی خوشی عموماً کتنے دن ہوتی ہے؟ یہ جو آج کل برتھ ڈے کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی بات کو پھر دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جی جب آپ اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیوں نہیں؟ الیاذ باللہ من ذالک، گویا کہ دین کی ابتدا مجھ سے اور آپ سے ہو رہی ہے۔ ہم نے اگر کسی قوم کے پیچھے لگ کے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں جن لوگوں کو دیکھ کل قیامت والے دن ان کے ساتھ اٹھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا، لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد اللہ ورسولہ، اے لوگوں مجھے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح میرے مقام و مرتبہ میں کوئی زبردستی کا اضافہ نہ کرنا، جتنی میری شان ہے صرف اتنی ہی رہنے دینا، اس سے آگے نہ بڑھانا۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، ان کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، فرمایا میرے ساتھ یہ نہ کرنا۔ ہمارے معاشرے میں تو لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ہی قرار دے دیا، کہا جو عرش پہ مستوی تھا خدا ہو کر زمین پہ اتر آیا مصطفیٰ ہو کر، الیاذ باللہ من ذالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن فرض کیجئے کہ اگر آپ کی پیدائش آج کے دن مان لی جائے اور 9 ربیع الاول کو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، اکثریت کا موقف یہی ہے، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان بریلوی ان کا بھی موقف یہی ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا موقف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کی ہے۔ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری جن کی کتاب جو پوری دنیا کے اندر اول انعام یافتہ ہے، الرحیق المختوم، دی سیلڈ نیکٹر، اس کے اندر بھی انہوں نے 9 ربیع الاول کے قول کو ترجیح دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، چونکہ اس وقت ابھی تاریخ مرتب کرنے کا زمانہ نہیں تھا جب آپ کی پیدائش ہوئی۔ فرض کیجئے کہ 12 کو ہی یوم پیدائش بھی ہو اور 12 کو ہی وہ یوم وفات تو اتھینٹک ہے نا، یوم وفات تو اتھینٹک ہے کہ 12 کو ہی ہے، اور اسی وجہ سے چند سال پیچھے چلے جائیں، بہت لمبا عرصہ نہیں، 30 سے 35 سال پیچھے تو 12 وفات لوگ اس کو سمجھتے تھے۔ آج کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک رکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ منظر دیکھ کر، سوچ کر دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے دین کو ان باتوں پہ پرکھا نہیں جا سکتا، ایک شخص کا بیٹا ایک ہی دن میں پیدا ہوتا ہے اور اسی سیم ڈے میں اس کی چند سالوں کے بعد وفات ہو جاتی ہے، تو کیا وہ سیم ڈے میں خوشی منائے گا؟ سیم ڈے میں اگر اس کی وفات بھی ہو جاتی ہے تو پوری زندگی ہر سال خوشی منائے گا؟ اس کا تو غم ساری زندگی ختم نہیں ہوگا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم غم منانے بیٹھ جائیں، کیونکہ شریعت نے ہمیں غم منانے کی بھی اجازت نہیں دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک ہے، سیدہ عائشہ میری اور آپ کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی گود مبارک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں سر رکھے لیٹے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر کبھی غشی آتی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوش آتی ہے۔ تقریباً فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے نماز کے لیے لے کر چلو۔ 3 دن سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے سے 3 دن پہلے سے لے کر آخری 3 دنوں کے حالات پڑھیں، اللہ کی قسم مومن کبھی زندگی بھر کبھی جشن کا نہ سوچے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک دن خوشی کا تھا جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور یہ آپ کی پیدائش کا دن نہیں تھا، ساری دنیا گواہ ہے۔ ایک دن خوشی کا تھا مدینہ میں، اتنی بڑی خوشی زندگی بھر ہم نے کبھی نہیں دیکھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت پر تشریف لانے پر ہم نے جو خوشی دیکھی تھی۔ اور اس کے بعد پھر مدینہ کے اوپر ایک دن غم کا پہاڑ ٹوٹا۔ اللہ کی قسم پوری دنیا میں کبھی اتنا بڑا غم لوگوں کے اوپر نہیں آیا جتنا بڑا غم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے پر آیا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھے ہوئے لیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نیم بے ہوشی کی حالت میں انسان ہوتا ہے اس طرح کی کیفیت ہے۔ اسی اثناء میں جبریل امین علیہ السلام دروازے پہ تشریف لاتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شان ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اکثریت ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے حجرہ میں ہوتے تھے تو وحی آتی، اور جبریل امین علیہ السلام جب دروازے پہ آ کے کھڑے ہوتے
تو پہلے اجازت طلب کرتے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جبریل کو دیکھا ہے، اگرچہ ان کی اصلی حالت میں نہیں دیکھا۔ جیسے ایک موقع پر ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب آپ گھر پہ تشریف لائیں تو آپ کے ساتھ گھر کے اندر تک تشریف لائیں، حالانکہ دحیہ کلبی آپ کے گھر نہیں آتے تھے۔ دحیہ کلبی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غیر محرم ہے، وہ آپ کے گھر پہ نہیں آتے تھے، تو وہ اس دن دحیہ کلبی اللہ کے رسول کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ میں داخل ہونے لگتے ہیں تو دحیہ کلبی وہاں سے واپس ہو جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول دحیہ کلبی آپ کو کیا کہہ رہے تھے؟ فرمایا عائشہ دحیہ کلبی نہیں تھے، یہ تو جبریل تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری دن ہے، یوم اثنین پیر کا دن ہے، یہی 12 ربیع الاول کا دن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند بے ہوشی کی کیفیت طاری ہے، اسی اثناء میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر دیکھتی ہیں تو جبریل امین کھڑے ہیں، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھیں ہم اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے اشارے سے فرماتے ہیں کہ جبریل کو اندر آنے کی اجازت دو۔ وہ اندر تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول ملک الموت جو ہے، جو روح قبض کرنے کا فرشتہ جو ہے، اللہ کے رسول وہ آپ کے پاس آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک ہلا کر ان کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں۔ وہ آ کر آپ سے سرگوشی کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند فرمائیں، اگر آپ دنیا کو مزید دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کو اس بات کا اختیار ہے، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا چاہیں جس میں حدیث میں رفیق الاعلیٰ کے الفاظ ہیں، اگر آپ رفیق اعلیٰ یعنی بہترین سب سے بڑا جو ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا جو دوست ہے اللہ رب العزت، اگر آپ ان کے پاس جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر رو پڑتی ہیں جب یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا انتخاب نہیں کیا، ہمیں اللہ کے رسول نے نہیں چنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، بل الرفیق الاعلیٰ، مجھے اللہ کے پاس لے چلو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے، فرماتی ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت بیان فرماتی ہیں کہ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 3 مرتبہ بل الرفیق الاعلیٰ کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی نہیں تھا یہاں پر۔ فرماتی ہیں میں نے حجرہ سے باہر جو مسجد نبوی کی طرف کھڑکی کھلتی تھی، دروازہ کھلتا تھا حجرہ کا، اس طرف صحابہ کرام اشراق کے لیے بیٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھ کے۔ فرماتی ہیں میں نے وہاں پر خبر دی، میں نے ان کو اونچی آواز سے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماتا، اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں۔ یہ سیدہ عائشہ میری اور آپ کی ماں کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات کہی تو صحابہ دھاڑے مارنے لگے، صحابہ کی چیخیں تھمنے کا نام نہیں لیتی تھی، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کو چوما، آپ کے سینے پہ سر رکھا اور رونا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول یا نبی وا نبی، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وا خلیلا، اے ہمارے دوست، آج آپ نے ہمیں چھوڑ دیا۔ اللہ کی قسم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ آج کے مسلمان کے اوپر افسوس ہے آج کے مسلمان کے اوپر، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں فرماتی ہیں کہ آسمان و زمین نے اس سے بڑا غمناک دن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں، اور اس دن ہمیں ڈھول تاشے، ہمیں رقص و سرود، ہمیں خواتین اور مردوں کا مخلوط ڈانس، ہمیں جو ہے وہ دمالیں اور چوکڑیاں اور مختلف قسم کے بینڈ باجے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر جو ہے نا وہ رقص و سرود کی محفلیں منعقد کیے ہوئے۔ اور خدا کے بندو، اللہ رب العزت تم لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آؤ میں تم لوگوں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بتاؤں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کفار اور مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ لکھا جا چکا ہے۔ معاہدہ جب لکھا جاتا ہے تو ان کی طرف سے جو اپنا مشرکین مکہ کی طرف سے جو نمائندہ بن کر آئے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے، یہاں سے صرف محمد لکھو، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو، کیونکہ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیتے ہیں تو پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود لکھتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، علی محمد جہاں پر رسول اللہ کا لفظ لکھا ہے اس کو کاٹ دو. کہ اللہ کے رسول علی میں یہ جسارت کرنے کی ہمت نہیں ہے. اللہ کے بندو، تم لوگ کیک کے اوپر اللہ کے رسول کا نام لکھ کر اس کے اوپر چھریاں چلا دیتے ہو. اللہ تم لوگوں کو ایمان نصیب کرے، اللہ تم لوگوں کو ہدایت نصیب کرے. اس قدر بے حسی ہو گئی ہے مسلمانوں کے اندر، اور پورا معاشرہ لگا ہوا ہے ناچ گانے کے اوپر. اللہ کی قسم، آپ ظہر کی نماز میں اپنی مسجدوں کا جائزہ لے لیں، آپ کو مسجدوں کے اندر وہ رش نظر نہیں آئے گا جو آپ کو بازار اور گلی محلوں کے اندر رش نظر آئے گا. یہ اسلام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ رب العزت نے جو بات کہلوائی ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی، میری اتباع کر لو، جو دین میں لے کر آئے ہوں اس کے اوپر عمل کر لو. یہ اصل میں طریقہ ہے. یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ. صحابہ کرام نے جیسے محبت کر کے دکھائی ہے. اور افسوس، صد افسوس کی بات ہے، جس جشن کا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت آنے کے بعد 23 سال کا عرصہ گزارا، نبوت سے پہلے 40 سال کا عرصہ گزارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بھی مرتبہ ایسا کوئی جشن نہیں منایا. صحابہ کرام نے نہیں منایا. خلفائے راشدین کا 30 سالہ خلافت کا دور ہے، کسی ایک عرصے کے اندر ایسا جشن نہیں منایا گیا. اب اس سے بھی نیچے آ جائیے، تابعین کا زمانہ دیکھ لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے. کسی زندگی میں کسی ایک موقع پر آپ رحمہ اللہ نے ایسا کیا ہو، یا ائمہ دیگر جو ائمہ ثلاثہ ہیں ان میں سے کسی نے کیا ہو؟ زندگی بھر کبھی اس چیز کی مثال نہیں ملتی. تقریباً 6 اور 7ویں صدی ہجری میں جا کر ایک مجہول شخص جس کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، وہ شخص ان باتوں کی شروعات کرتا ہے. تم لوگ اس کے پیچھے لگ کر اور مثالیں دیتے ہو. ابو لہب نے اللہ کے رسول کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا. اس کا معنی یہ ہے کہ تم ابو لہب کی سنت پر عمل پیرا ہو. ابو لہب کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح ارشاد فرمایا، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب ہلاک ہو گیا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے. اس کی بیوی اس کے ساتھ، یہ دونوں جہنم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہوں گے، ایک دوسرے کو آگ کی طرف دھکیلیں گے. کس کی سنت پر عمل پیرا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی بھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جشن نہ سوجا، صحابہ کرام کو نہ سوجا رضوان اللہ اجمعین، تابعین کو نہ سوجا، تبع تابعین کو نہ سوجا، اسلاف کو نہ سوجا، ائمہ دین کو نہ سوجا. کسی شخص کو اس بات کی خبر نہیں تھی جس کی آج ہمیں خبر مل چکی ہے. الیاذ باللہ من ذالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہیں، آپ فرماتے ہیں الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز کا خیال کرنا، لوگوں نماز کا خیال کرنا اور اپنے متحدوں کا خیال کرنا. آج مسجدوں میں کہاں ہیں ہم لوگ؟ آج دین کے اوپر عمل پیرا ہونے میں کہاں ہیں ہم لوگ؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. اور تمہیں میں سے بعثت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسی اور مخلوق کا انتخاب نہیں کیا اللہ رب العزت نے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ رب العزت نے مقصد کیا دے کر بھیجا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی. وہ قرآن مجید کی آیات تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کا مفہوم بتاتے ہیں، اس پر عمل کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اس کی تشریح سکھاتے ہیں، تمہیں تدبر کی دعوت دیتے ہیں. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں. تعلیم دینے کا معنی یہ کہ تمہیں عملی طور پر وہ سب کر کے دکھاتے ہیں. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور رول ماڈل ہے. اسی کو اپناؤ اگر تم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر تم کامیابی چاہتے ہو. آج اس وقت ہم سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا کس وجہ سے ہیں؟ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جو دین اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دیا تھا، ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے. وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے. عملی طور پر ہم سب سے پہلے فرقوں میں بٹے، اس کے بعد ہم نے جو ہے نا وہ دین اسلام کی توہین کو ہم نے قبول کرنا شروع کر دیا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوئی ہم نے قبول کر لی، قرآن کی توہین ہوئی ہم نے قبول کر لی، اللہ کی توہین ہوئی ہم نے قبول کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا مذاق اڑایا جانے لگا، ہم نے سب قبول کر لیا. الیاذ باللہ من ذالک. یہ وہ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت کے عذابوں کو دعوت دیتی ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو دنیا سے کسی بھی قوم کے خاتمے کا سبب بنتی ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی بن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی کیونکہ وہ زیادتی کرتے تھے، حد سے تجاوز کرتے تھے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑ چکے تھے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہے؟ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے اس کو روکنے کی کوشش، یہ نہی عن المنکر ہے. کوئی اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو پامال کرتا ہے، اس کو روکنے کی کوشش، یہ نہی عن المنکر ہے. لوگوں کو اصل دین کی طرف دعوت دینا، لوگوں کو یہ پیغام پہنچانا کہ لوگوں یہ اصل دین ہے.
لوگوں تک حق بات کو پہنچانا، یہ اصل حق بات لوگوں تک پہنچانا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچانا، یہ اصل دین ہے جو فریضہ اس وقت ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا قیامت والے دن وہ طبقہ میرے پاس آئے گا جو دنیا کے اندر اپنی مرضی کے دین کے اوپر عمل کرتا تھا، اپنی مرضی سے مختلف چیزوں کو وہ دین قرار دیتا تھا، الیاذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ میرے سامنے حوض کوثر پر آئے گا تو فرشتے ان کو منع کر دیں گے کہ تم لوگ آب کوثر نہیں پی سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان کو کہوں گا ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ وہ کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر نہیں جب آپ دنیا سے تشریف لے آئے تھے تو ان لوگوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر کون کون سی نئی باتوں کو اضافہ اور ایڈ کر دیا تھا، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو دکھ اس بات کا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہم ایمان کے سب سے نچلے ترین درجے سے بھی نیچے جا چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر دل میں برا جانے، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ سب سے کمزور ایمان ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے، مجھ سے آپ میں سے کوئی شخص یہ جو اجتماعات اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردستی کی محبت میں، جبکہ محبت کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے، وہ صرف اتباع کی صورت میں، اتباع کے سوا کوئی محبت نہیں ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ کیا اس طرح کی کسی ایک مجلس میں ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا کے شرکت کریں گے؟ کسی طور پر ممکن نہیں ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ برائی ہے، اور وہاں پر جا کے آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جس شخص کے جو من میں آتا ہے وہ کرتا ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ یہ کون سا دین ہے؟ پورا دن خرافات ہو رہی ہیں، ہر شخص ایک شخص ڈھول کے سامنے ناچ رہا ہے، ایک شخص خواتین کو نچا رہا ہے، ایک دھمال ڈلوا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ کوئی بینڈ باجا بجوا رہا ہے، تیسرا شخص جو ہے وہ اس نے الیاذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ من ذالک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم دور جاہلیت میں واپس چلے جاؤ گے، ایسے جاؤ گے کہ ایک ایک کام وہ کرنے لگو گے جو جہالت میں لوگ کیا کرتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا لو دخلوا جحر ضب لتبعتموه لدخلتموه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حتیٰ کہ ان میں سے کسی نے کوئی بے مقصد اور بیکار کا کام کیا ہوگا نا، اس کے جو ہے نا وہ گو کے بل میں ہاتھ ڈالا ہوگا، تو فرمایا تم بھی وہ کرو گے حالانکہ بے مقصد کام ہے، فرمایا تم اتنا ان لوگوں کے پیچھے چلے جاؤ گے۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول الیہود والنصارى، کیا آپ کی مراد ہے یہود و نصارہ جیسے ہم ہو جائیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا فمن، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یعنی تم لوگ دور جاہلیت میں واپس چلے جاؤ گے۔ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا ہمارے اپنے علاقے میں الیاذ باللہ من ذالک مشعل بردار ریلی نکالی جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کی خوشی میں۔ مشعل بردار ریلی، ایمان سے بتائیے یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ یہ ناچ گانے کی جو عبادت ہے، ناچ گانے کے ذریعے جو عبادت کی جاتی ہے، ایمان سے بتائیے کن لوگوں کا طریقہ عبادت ہے؟ یہ یہود کا طریقہ عبادت ہے۔ مشعل بردار ریلی یہ کن کا طریقہ عبادت ہے؟ آتش پرستوں کا، مجوسیوں کا یہ طریقہ عبادت ہے، الیاذ باللہ من ذالک۔ یعنی جب ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو چھوڑا، در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے، دنیا جہان کی ہر چیز کو ہم لوگوں نے زبردستی اپنانے کی کوشش کی، الیاذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ تو اصل جو بات ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت وہ محبت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس کے سوا نہیں۔ آپ نے یہی اسی وجہ سے ارشاد فرمایا کہ میرا مقام صرف اتنا ہی رہنے دینا جتنا اللہ رب العزت نے مجھے شان اور شوکت عطا فرمائی، اس کے علاوہ نہ بڑھانا، مجھے بڑھا کر عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا، بڑھا کر اللہ رب العزت کے برابر نہ قرار دے دینا، میری شان کے اندر غلو نہ کرنا، اتنی ہی میری شان رکھنا۔ محبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، جو صحابہ نے کر کے بتائی ہے۔ اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا اسی وجہ سے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، سورہ حجرات کی 26ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جتنا انہوں نے تمہیں بتا دیا وہیں پہ رک جاؤ۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا اس کو لے لو۔ وما نہاکم، جہاں سے روک دیا فانتہوا، وہاں سے رک جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ خاص طور پر لا ترفعوا اصواتکم والی آیت نازل ہوئی، اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا دھیما بولتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا ابوبکر کیا کہا؟ اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر الیاذ باللہ من ذالک وہ جو ہے نا وہ دھما چوکڑی کرتے ہیں،
وہ ہم جو ہے نا ولیعوذ باللہ من ذالک ہمارے معاشرے کے اندر وہ شور و غل کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں. اور اب تو ولیعوذ باللہ من ذالک میں یہ صرف باتیں نہیں کر رہا, دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا یہ میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں. اب اللہ کے رسول کے نام پر جو جشن عید میلاد منایا جاتا ہے اس میں شرابیں پی جاتی ہیں. کہاں چلے گئے ہم مسلمان لوگ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کہاں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کی خاطر صحابہ اپنی زندگیاں قربان کر دیا کرتے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. ایک ایک سنت کے اوپر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد کے اندر گئے, وہاں پر اذان کے بعد دیکھا کہ مؤذن باہر نکل کر لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا. کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا لوگوں کو نماز کے لیے بلا رہا ہوں. لوگوں سے کہنے لگا صلاۃ جامعۃ, آج ابھی نماز کھڑی ہونے والی ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا, یہاں پر بدعت ہوتی ہے, یہاں اللہ کے رسول کے دین کے خلاف کام ہوتا ہے, میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا. وہ تو اتنی محبت کرنے والے سنت سے, جہاں سنت کی جو ہے نا وہ کوئی اس طرح کا نافرمانی کا معاملہ ہوتا وہاں پر وہ شدید نفرت کرنے والے. اور ہم لوگوں کا یہ حال کہ ہم نے ہر چیز کو مصلحت پسندی کے نام پر جو ہے وہ اپنے سینے سے لگا لیا. جب اس طرح کا ایمان ہو جاتا ہے کسی قوم کے اندر تو پھر یاد رکھیے ایسی قوم دنیا کے اندر زیادہ وقت زندہ نہیں رہتی ہے, ایسی قوم زیادہ وقت نہیں گزارتی. اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے, اللہ کی سنت ہے, اللہ کا ہمیشہ سے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب کوئی قوم اس طرح سے ایمان اور اسلام سے ہٹ جاتی ہے, دین کو چھوڑ دیتی ہے, دین کو فراموش کر دیتی ہے, مرضی کی امینڈمنٹ کر کے دین کے اوپر عمل پیرا ہو جاتی ہے, اللہ رب العزت اس قوم کو دنیا سے مٹا دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ. کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں جن کو ہم نے اب دنیا کا وارث بنایا ہے, کیا یہ سمجھتے ہیں ہم ان کو وہ نہیں پہنچائیں گے جو اس سے پہلی قوموں کو پہنچا چکے ہیں؟ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دلوں پہ ہم مہریں نہیں لگا سکتے؟ آج اللہ رب العزت نے ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگوں کے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں. ان مہروں سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. لوگوں جو تم میں سے زندہ رہیں گے بہت سے اختلافات دیکھیں گے. ایسے میں تم کیا کرنا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. ایسے میں تم میری سنت کو لازم پکڑ لینا, خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑ لینا. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ, اس بات کو اپنی آخری داڑھوں سے, نواجز آخری داڑھوں کو کہا جاتا ہے, فرمایا آخری داڑھوں سے مضبوطی سے دین اسلام کو پکڑ لینا. اگر تم اس قرب قیامت کے حالات میں دین کے اوپر برقرار رہنا چاہتے ہو, ایمان برقرار رکھنا چاہتے ہو, صرف یہی ایک طریقہ ہے. اور اس کے شروع کے الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ اللہ کے رسول آج تو آپ نے جو خطبہ دیا ایسا لگ رہا ہے جیسے الوداعی خطبہ ہوتا ہے, تو اللہ کے رسول ہمیں کوئی وصیت فرمائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ, یاد رکھو میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وصیت کرتا ہوں, زندگی بھر اللہ کا ڈر اپنے سامنے رکھنا. نمبر 2 والسمع, ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا, والطاعہ, اور صرف اسی بات کو ماننا, صرف اسی کی فرمانبرداری کرنا, یہی دین ہے, اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ جو شخص صرف اسی دین کے اوپر رہے گا, جو ہے وہ کس طرح سے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم دین اسلام کتاب و سنت کو تم لازم پکڑ لو گے تو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کبھی بھی تم لوگوں کو گمراہ نہیں ہونے دیں گے, اللہ تمہیں گمراہی سے بچا لیں گے جب تم کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے. اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے, عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جو اصل دین ہے, صحیح دین ہے, اللہ رب العزت اسی کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.